السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 506 ہے. کل جو حدیث آئی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے درخت کو کاٹا راستے میں جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا ہے. اس قسم کی اور بھی حدیثیں ہیں ہمارے پاس. بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی حدیث ہے. ایک حدیث تو اس میں ایسی ہے کہ اس میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے راستے سے کانٹے دار درخت ہٹایا اس حال میں کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی تھی ہی نہیں سوائے یہی ایک نیکی کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا ہے جنت میں داخل کیا. تو اس کی میں نے ساری وجہ بتائی کہ اگر ایسی حدیثیں آتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کا الٹا جو لوگ راستے کو تکلیف دہ پہنچاتے ہیں، جو لوگ راستے میں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے. حتیٰ کہ ایک اصول کے تحت تو یہ بتایا گیا، حالانکہ اس وقت گاڑیاں نہیں چلتی تھیں شہر کے اندر، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب راستے بنائے جائیں اور گھر بنائے جائیں تو عجل الطریق سبعۃ اذرع، کہ کم سے کم گلی جو ہے نا وہ 7 ہاتھ یا 7 گز کی ہونی چاہیے. یعنی کم سے کم 14 سے 15 فٹ سے کم گلی نہیں ہونا چاہیے جو پیدل چلنے والی ہے. اب تو گاڑیاں چل رہی ہیں، موٹر سائیکل چل رہی. اس وقت تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا، لوگ اونٹ کے لے کے گزرتے تھے. اس کے باوجود بھی جو ہے یہ حکم نافذ کیا گیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پلاننگ ہوئی شہر کیسے بسایا جائے، تو اس میں باقاعدہ جو ہے اس بات کا خیال رکھا گیا. تو یہ تو ایک شکل ہے. اب راستے میں راستے کو تنگ کرنا اور راستے کو تکلیف دہ بنانا یا راستے میں کوئی ایسی چیز کرنا جس سے تکلیف ہو، تو اس کے سلسلے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور پھر زندگی رہی تو بات کریں گے کہ مثبت انداز میں راستے کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ اگر آپ راستے میں ہیں تو کس قسم کا خیال رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے اور منزل پر ابھی نہیں پہنچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں جہاں رکتے ہیں تو آدمی جب جہاد کرنے نکلتا ہے، آج کل تو فوج جو حرکتیں کرتی ہیں وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جس راستے سے گزرتے وہ برباد ہو جاتا ہے. جہاں پہ کیمپ کرتے ہیں وہاں پہ کھیتی باڑی جو جی چاہتا وہ اپنا توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں. تو لوگوں نے جو ہے وہ خیمہ لگایا اور لگانے میں جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ انہوں نے راستے کو کیا کر دیا، تنگ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ایک صاحب نے شکایت کی کہ ایسے ایسے خیمے لگائے گئے جس کی وجہ سے راستہ کیا ہو گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من ضیق منزلا، وہ آدمی جو ایسی جگہ کو تنگ کرتا ہے جہاں پہ لوگوں کا چلنا پھرنا ہے، یا قطع طریق، یا راستے میں خیمہ لگا لیا ہے، فلا جہاد لہ، یہ جو تم جہاد کرنے نکلے ہو یہ کوئی جہاد نہیں ہے. اگر جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے
تو یہ ہمارے جہاد کی پالیسی میں داخل نہیں ہے. یہ کہہ کر کے آپ نے ایک بنیادی پالیسی بیان فرمائی راستے کے بارے میں. اب آج ہماری جو شکلیں ہیں میں ایک ایک بات سب پہ بتا دوں گا کہ کیسے کیسے راستے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. یہ جو گھر بناتے ہیں، گھر بنانے میں شہروں میں، بڑے شہروں میں تو ٹھیک ہے، چھوٹے شہروں میں اور تعلقات وغیرہ میں جیسے نالی بیچ میں راستہ ہوتا ہے، گندا پانی اور گندگی حتیٰ کہ ٹوائلٹ کا، نالی کا بھی پانی پائپ ڈائریکٹ لا کر کے کس میں ڈال دیا جاتا ہے، لا کر کے نالی میں ڈال دیا جاتا ہے. اس سے راستے میں چلنے والوں کو سخت تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا لیکن آپ نے دیکھے اس وقت کیا بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں 2 جگہ قضائے حاجت کرنے سے پرہیز کریں. ایک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سایہ دار درخت ہے تو درخت کے نیچے کبھی بھی جو ہے وہ آپ قضائے حاجت نہیں کریں. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں کہیں بھی جو ہے قضائے حاجت نہ کی جائے. یہ سب گاؤں میں، چھوٹے قصبوں میں، سبا میں عورتیں بچوں کو لا کر کے روڈ پر کیا کرتی ہیں، بٹھال دیتی ہیں اور جس سے سب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس طریقے سے نالی یا پرنالا ایسا بنا دینا کہ جس کی وجہ سے چلنے والوں کو تکلیف ہو. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ کوئی جتنی چیز بتائی جا رہی ہے یہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، یہ سب گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ اس لیے ہیں کہ اس سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، انسانیت کو تکلیف پہنچ رہی ہے. لہذا یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہیں. اسی طریقے سے غلط پارکنگ کر دینا، غلط پارکنگ جس انداز میں بھی کی گئی اور آپ کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچی یا راستہ بند ہوا. آج کل جو ایکسٹینشن ایریا میں مسجد بنتی ہیں بڑے شہروں میں خاص کر، روزانہ 5 وقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ایکسٹینشن ایریا میں مسجد بن رہی ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے سے آپ نچلے حصے میں پارکنگ رکھیں، کیونکہ دونوں جانب گھر بنے ہوئے ہیں، گاڑیاں آئیں گی، موٹر سائیکل بھی آئے گی اور 4 پہیہ بھی آئے گا، گاڑی کہاں کھڑی ہوگی. یہ جو آپ روزانہ عبادت کے نام پہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے سب کے نتیجے کیا نکلتے ہیں کہ چونکہ آپ ایسے دیش میں رہتے ہیں کہ جہاں پر 80% وہ لوگ ہیں جو غیر ہیں. 80% غیر کو اگر آپ ایسے روزانہ ٹینشن دیں گے تو وہ نفرت کا ایک بازار ماحول کریٹ ہوتا ہے ذہن میں، اور پھر اس کے نتیجے کبھی جا کر کے کیا ہوتے ہیں، برآمد ہوتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے یہ بات کہی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو پرانا مدرسہ ہے وہاں چوراہے پر جو ہے وہ ہر وقت 20-25 گائے بیٹھی رہتی ہیں. ہر وقت لوگ آتے ہیں اس کو چومتے ہیں. آپ مین گیٹ پہ بیٹھ جائیے چومتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی پیشاب بھی پیتے ہیں. اب وہاں سے نکل کر کے مرکز کے پاس آنے تک بیچ میں 3-4 دکانیں ہیں، کس کی گائے کے گوشت کی یا بڑے کے گوشت کی. ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ وہ پردہ لگا کر کے گوشت کو ٹانگے، ایسے ڈائریکٹ ٹانگ دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جس نے بڑی ہی عقیدت سے چوما ہے وہ 5 منٹ کے بعد ایسے راستے پر آ کر پہنچتا ہے جہاں پر وہ ننگی ٹنگی ہوئی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے. ہم سور نہیں کھاتے ہیں، مسلمان نہیں کھاتا ہے، غیروں کا ایک بڑا طبقہ نہیں کھاتا ہے. آج تک بھارت میں ابھی یہ کلچر نہیں آیا کہ جو لوگ سور کا گوشت بیچتے ہیں انہوں نے کبھی بھی کھلے عام سور کا گوشت بیچا ہو، کبھی نہیں. آپ کے ہبلی میں بھی کٹتا ہے لیکن کبھی انہوں نے نہیں کیا. حتیٰ کہ بازار میں لے کے نہیں آتے ہیں، کھلا تو درکنارے، بازار میں بھی نہیں بکتا ہے، وہی کونے میں کٹتا ہے. ایک دم کونا ہوگا، گاؤں کا شہر کا ایک کونا ہوگا اور وہاں کٹے گا اور وہیں پہ جن کو لینا ہے لیتے ہیں. انہوں نے اتنا خیال رکھا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے. حالانکہ وہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے نا وہ آپ سے بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود
اگر آدمی کو اپنی بدھی کام نہیں کرتی ہے تو کم سے کم دیکھ کر کے بدھی آ جانی چاہیے. یہ سب نفرت کے ماحول نے لا کر کے ہم کو اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کیا ہے. اسی طریقے سے اور یہ جو بات بتا رہے جیسے راستے والی بتایا نا, جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ نے کام کر دیا اور لگاتار ثواب ملتا رہتا ہے, ایسے ہی جاریہ گناہ بھی ہوتے ہیں. ایسا کام کر دینا, اب آپ نے اپنے گھر پہ نالا بنا دیا, آپ مر گئے, جب تک وہ نالا تکلیف دیتا رہے گا آپ کا اکاؤنٹ چالو رہے گا گناہ کا. ایسا نہیں کہ گناہ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی کے مرنے کے فوراً بعد اس کی فائل بند نہیں کی جاتی ہے. حالانکہ ایک آدمی مر گیا, مرنے کے بعد آج اس کی قیامت ہو جائے, آج اس کا حساب کتاب ہو جائے, اب کیا کرنا, اب تو ختم ہو گیا بندہ. ختم اسی لیے نہیں ہوتا ہے کہ جو ثواب آپ کام کر کے گئے ہیں تو اس کا ثواب اگر چل رہا ہے, اکاؤنٹ چالو ہے, اس لیے آپ کا حساب ختم نہیں کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر گناہ بھی ایسے ہوتا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو بہت بڑا سا ٹی وی دیا ہے شادی میں, تو بیٹی جب تک دیکھتی رہے گی ڈانس وغیرہ, وہ آپ کا بھی تو چلتا رہے گا نا اکاؤنٹ. اس لیے مرنے کے بعد اکاؤنٹ ختم نہیں کیا جاتا ہے, چلتا رہتا ہے جب تک کہ اب ایک آدمی نے مسجد کے لیے زمین خریدی مثال کے طور پر, یا زمین کی خریداری میں چند لوگ شریک ہوئے, جب تک اس مسجد پر یہ جو ڈھانچہ ہے یہ تو کل گرنا ہے, پھر کبھی نہ کبھی کیا ہونا ہے, گرنا ہے پھر, لیکن زمین ہمیشہ کیا رہے گی, موجود رہے گی. لہذا مسجد کی زمین میں جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں نا وہ بہت ہوشیار لوگ ہیں. ان کا صدقہ جاریہ نہ ختم ہونے والے کی طرح چلتا رہتا ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ثواب کو کلیکٹ کرنے والے ہیں, گرچہ آپ کو اتنی ہمارے لحاظ سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کیا ہیں, بخشائے ہیں, اللہ نے اعلیٰ مقام دے رکھا ہے. لیکن پوری زندگی کو اگر آپ کھگا لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے خوب ثواب ملے. آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی کی زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ٹوٹل پیسہ لگا ہے, کسی کا نہیں لگا ہے. اور پلاننگ سے جب مکے سے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیسے لے کر کے آئے, اور یہاں پر لوگوں نے بہت کوشش کیا کہ نہیں آپ پیسہ نہ دیں اور اس کو سمجھا لیں گے جس کی زمین ہے. آپ نے فرمایا نہیں, قطعی ایسا نہیں کریں, اور آپ ان بچوں کو لے کر کے آئیے جن کی زمین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے وہ پیسے ادا کیے. بعض روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہوئے. اور اب آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی کی کیفیت کیا ہے, جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سب کا شیئر کس کو جاتا ہے, حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو جاتا ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. مسجد بنانے سے زیادہ مسجد کے لیے زمین خریدنے کے لیے کوشش پہلے کرنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بنانے کا ثواب نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ, لیکن یہ بڑا صدقہ جاریہ ہے. ایسے ہی بڑا گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اور جیسے راستہ جب آدمی تنگ کرتا ہے, غلط آپ نے پارکنگ کر دیا, جو آدمی کی گاڑی پھنسی ہے, جو نہیں نکل پا رہا ہے, جتنے لوگ ہیں سب اتنی دیر آپ کو گالیاں دیتے ہیں, بھلے آپ کے منہ پہ نہ دیں لیکن لگاتار گالیاں دیتے ہیں. لہذا یہ غلط پارکنگ کرنا. اسی طریقے سے گاؤں میں بہت ہوتا ہے, شہر میں بھی ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر یہاں تک ہمارا گھر ہے, پارکنگ کا گیٹ ہم نے کیا کیا کہ 3 فٹ آگے نکال کے بنا لیا اور لگا دیا. اگر اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے, خدا نخواستہ آنے جانے والوں کو 2 گاڑیاں نہیں گزر پا رہی ہیں, تو یہ بھی صدقہ جو ہے یہ بھی گناہ جاریہ ہے. کیونکہ جب تک وہ گیٹ لگا رہے گا تب تک لگاتار گناہ ملتا رہے گا. اور اگر ناجائز زمین پر قبضہ کیا گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ناجائز زمین پر جیسے بھی قبضہ ہو, مسجد بنا لی جائے, گھر بنا لیا جائے, رابطہ تنگ کر دیا جائے, سب سے پہلا جو بہت جیسے بعض لوگ مسجد کا گھر لیے ہوئے ہیں, مسجد والے کہہ رہے ہیں بھیا گھر چھوڑ دو, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بعض مدرسے والے ایسے ہیں کہ گھر کسی کو دیے ہوئے ہیں,
یا مدرسے کے محتمم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ذمہ دار کہہ رہے ہیں گھر چھوڑ دو، گھر نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ دکان پر کسی چلا رہے ہیں دکان، اصل مالک کہہ رہا ہے کہ بھئی اب ہم کو دکان خالی کرنا، آپ دکان نہیں خالی کر رہے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں اس میں جو آدمی بھی عبادت کرتا ہے صراحتاً اس پر فتویٰ ہے کہ قبضے کی زمین پر نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں. اگر ایسا آپ کرائے کا گھر ہے نا اور آپ رہ رہے ہیں اور مکان مالک کہہ رہا ہے گھر خالی کر دو، آپ نہیں خالی کر رہے ہیں، آپ کے پاس جتنے بھی عذر ہیں سب غلط ہیں. اصل جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کی ملکیت کبھی ساقط نہیں ہو سکتی ہے. زیادہ وہ آپ زیادہ اس سے کہہ دیں بھائی 2 مہینہ ہم کو ٹائم دے دے، 3 مہینہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم خالی ہی نہیں کریں گے. جاؤ تم کو جتنا مقدمہ لڑنا ہے لڑتے رہو، ٹھیک ہے مقدمہ تو لڑتا رہے گا، لیکن نماز کسی کی قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو بڑھ کر لیا جاتا ہے، حصہ قبضہ کر لیا جاتا ہے زمین پر، جو بخاری کی روایت، یہ قیامت زمین کو کہتے ہیں کہ 7 حصے میں زمین ہے، 7 لور ہے زمین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوق اللہ یوم القیامہ من 7 اراضین، 7 جتنا حصہ آپ نے قبضہ کیا ہے اس کے 7 حصے اس بندے کے سر پہ قیامت میں لادا جائے گا. اور جب وہ چلے گا نا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہیں جو دوسرے کی زمین ہڑپ کیے ہیں اور اب انہوں نے اپنا ناجائز قبضہ کیا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے زمین کا ہڑپ کر لینا، تو راستے کے لیے کر لینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اب گاؤں میں کیا کرتے، جب گھر پرانا توڑ کر بناتے ہیں، بھلے 1 فٹ ہی کیا کریں گے اور باہر آ جائیں گے. ایک دم غلط ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے. اور لگاتار جتنے دن تک وہ گھر بنا رہے گا اور اس حالت میں رہے گا، ہر آدمی گالی دیتا ہوا گزرے گا، دل سے بد دعائیں نکلتی ہی. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب گھر میں ہمارے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سب ٹھیک ہے، برکت نہیں ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو برکتوں کو ختم کرتی ہیں. ہم کو ان باتوں کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم روزانہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور گھر میں عورتیں بھی جو ہے سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، لیکن بہت خراب خواب آتا ہے. آپ آیت الکرسی نہیں پورا قرآن پڑھ لیں روزانہ. اگر اس قرآن کے خلاف اس گھر میں عمل ہو رہا ہے، کوئی بھی آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا. آیت الکرسی آپ پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی میں ہے کیا؟ آیت الکرسی میں توحید کی بات ہے. آپ نے آیت الکرسی بھی پڑھی ہے اور اپنے پیر صاحب کی وہاں پہ تصویر بھی لگا رکھی ہے. پڑھا کرو آیت الکرسی، پوری زندگی پڑھو، کچھ بھی نہیں ہونا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. جیسے کہ جو شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں نا، ان کو جب ہٹائیں گے تب اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک آدمی کو پولیو ہو گیا ہے، اب آپ پوری شیشی پلا دیں تو پولیو نہیں ختم ہونا ہے، آپ کو اس کے لیے دوسرا علاج کرنا ہے. ایسے یہ جو گھر میں برکت نہیں ہے، ڈر رہے ہیں، خواب آ رہے ہیں، وہ ہٹاؤ پہلے، تب جا کر کے یہ چیزیں کیا کریں گی، اپنے اثرات دکھلائیں گے. ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ پڑھا کریں جتنا ہے پڑھ لیجئے. اور ہزاروں کیس ایسے ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستے کی بات چل رہی ہے آج کل ہمارے. اب جیسے شادی ہوتی ہے، اب لوگوں نے کیا کر دیا، راستے میں ٹینٹ لگا دیا، ایک طرف سے پورا بند کر دیا. کبھی کبھی شہروں میں مجبوری بھی ہوتی ہے. مجبوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پوچھا گیا. کچھ صحابی جب یہ بات آئی کہ راستے میں بیٹھو نہیں، راستے میں تکلیف، تو انہوں نے کہا رسول ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، ہم باہر بیٹھ کر ہی باتیں کرتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹھ کر باہر کرتے ہیں تو پھر اس کے راستے کے حقوق ادا کیے جائیں. تو اس میں سے حقوق کیا ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے. اب یہ جو آپ نے لگا دیا شادی کے موقع پہ اور گھر میں کوئی کنات وغیرہ لگا دیا اور جس سے راستہ جام کر دیا، اگر کوئی الٹرنیٹ اس کا موجود ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا، محلے والے برداشت اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ کل ہم کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے ایسے، اس لیے وہ اس کو کیا کرتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کا کوئی نعم البدل راستہ کیا ہو، موجود ہو. ورنہ ایسے ٹینٹ لگا کر کے آپ جو ہے وہ کھانا کھلائیں، فلاں کرائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے اور زندگی رہی تو باتیں ہوں گی.
بہت سے طریقے ابھی ہم نے کم سے کم 25 سے 30 باتیں لکھ رکھی ہیں کہ راستے میں کیسے کیسے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.